اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ لہب۔ ترجمہ: تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال، اور نہ جو کمایا۔ اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ، اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے۔ اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ تفسیر: ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے، اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی، چنانچہ وہ بدترین موت مرا، اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے معتدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بدبو دینے لگی۔ تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھینکوائی گئی۔ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے نے کہا اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے۔ اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی، اور بہت دولتمند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی، تاکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ ام جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی، جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا، اور ام جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔